حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا۔ آپ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک سے رطوبت بہہ رہی تھی، ناک گندا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ اٹھو اس کا ناک صاف کر دو۔ یہ ایک غلام ہے اور اس کا آقا اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اٹھو اس کی ناک کو صاف کر دو۔ ہمارے بھی تو نوکر ہیں، بتائیں ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے نوکروں کے بچوں کے ساتھ اتنا پیار کریں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے، آگے سنیں گے تو اور دل خوش ہو جائے گا۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا اٹھو اس کا ناک صاف کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھنے لگی تھی، کوئی کپڑا تلاش کر رہی تھی، مجھے کوئی کپڑا ملے، میں اٹھ کر کو کپڑا لے کر جا کے ناک صاف کرنے لگی تھی، اتنے میں میرے آقا خود اٹھے، کوئی کپڑا نہیں ڈھونڈا۔ آپ کے وہ ہاتھ جو ید اللہ ہیں، جن کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے، میرے نبی اٹھے اور اسامہ بن زید کا ناک اپنے مبارک ہاتھ سے صاف کر دیا ہے۔ حضور نے اٹھ کر اپنے وہ ہاتھ جن سے کنکریاں پھینکی گئی تو اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ جو اپنے نبی کے جو ہاتھ ہیں انہیں اللہ اپنے ہاتھ فرما رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان مقدس ہاتھوں سے اپنے غلام کے بیٹے کی ناک صاف کر دی ہے۔ تو حضور نے بتایا زمانے والوں کو کہ میں اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اتنا پیار کیا کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، اسلام قبول کرنے پہ دل آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو قحافہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق ان کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ حضرت ابو قحافہ نابینے ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ان کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ادھر حضرت ابو قحافہ نے مسجد میں قدم رکھا، ادھر میرے نبی ان کے ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے، اور حضور علیہ السلام تو ہیں ہی نبی، ان کے لیے تو معاذ اللہ ہم ریا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو دیکھیں جس کے لیے اٹھے ہیں اسے تو نظر ہی نہیں آتا میرے لیے اٹھے ہیں، وہ تو ہے ہی نبی نا، وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا کہ میرے لیے حضور اٹھے ہیں۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس لے کر حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابا جی کا پروگرام بن گیا کلمہ پڑھنے کا، یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ان کو بڑھاپے میں تکلیف کیوں دی ہے؟ اگر پروگرام بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا۔ یہ اپنے غلام کے باپ سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے میری معاملہ شناسی ہے، اگر میرے غلام کا بیٹا بھی ناک گندی کر کے بیٹھ جائے میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے صاف کر دیتا ہوں۔ اگر میرے غلام کا باپ میرے پاس اسلام قبول کرنے آ جائے میں اس کے ادب میں اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا ہوں۔